کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں، شوق سے کرو۔ ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں، فیئر اینڈ لولی تھوڑی سی نہیں، پوری کی پوری نکال کے لگا لو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے تمہارے لیے۔ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پاؤنڈز کی کریم پوری نکال کے لگا لو۔ کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں، لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی، سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں۔ اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیز اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو، لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ یعنی عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈابر آنولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں، کیونکہ عورت کی خوشبو، عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو، دوسرے کو نہیں لگتی ہو، اور اس کا رنگ ظاہر ہو۔ لپسٹک لگائیے، خوب لگاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے، شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو لپسٹک، لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو۔ باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی۔ شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا، وہ تو زندگی بھر چوستی ہو تم، آج چوس لیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے، جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، اتنے بھی نہیں۔ عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد، جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی، تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے، دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا، پیچھے، تو وہ ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت، ایسے کر کے یہاں آگے، اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی، ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے، ایسے کر کے یہ بس اتنا، اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گا، اور نیچے سے ایک انگل بال، اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، اتنا بس۔ حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیسے ماں باپ ہو، کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو۔ حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا۔ کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے، بے شک کٹائے تھے۔ مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے، یعنی آدھے سے زیادہ، آدھے بال کٹائے تھے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے۔ عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت
داڑھی ہے تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باحیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے۔ مسئلہ یاد رکھنا، عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے، لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے، رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے۔ اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب میری اولاد ہے، سب میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی جس دنیا میں رہے نہیں تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، اب اس زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں، زیب و زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بناؤ سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے۔ زیب و زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے، وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے ابھی نہیں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2-4 سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو پھر نکاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا، ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ٹھیک مجھے بھی معلوم ہے یار، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا، ایسا غریب انسان۔ لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے، ایک صحابی کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ آئے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ آئے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی، ایک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے۔ بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔
دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ پڑھیے، لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے، نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، اب آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ اب یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے، نام بھی لے لیا جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو، میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی ہیں، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا، اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات، پیسہ اس کو دیا، 15 روپے اس نے مانگے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو 15 روپے دیے، تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب، کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے، جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے، لاٹری خریدنے کے لیے، سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے، بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، او میرے بندو میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بھکتی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، ایک صحابی کی بدبو آ گئی، اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے، تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، جاؤ۔ اب شرم کی وجہ سے بجھا نہیں رہا، جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا۔
حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا، یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے، لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے۔ تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا، کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا، ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ، ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا، اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے، چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں۔ ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی دعا، اور جنت کا خزانہ، آئے ہائے ہائے، جنت کا خزانہ، آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا۔ میری بہنوں سنو، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی، اور یاد بھی ہوگی، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے، ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ضرور دیجئے، خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا؟ قل، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ہی کی صفت ہے علی، اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم۔ علی کے معنی جو بلند ہے، اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے، اور چاہو تو اس کے آگے الا باللہ، باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی 2 صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے۔ جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں؟ ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے، سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں، آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے، دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کی دعا ہے، یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو یہ دور کرتی ہے۔ 98 بیماریاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں جس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ غم و فکر دور ہوتے ہیں، یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماریاں جو اس سے دور ہوتی ہیں۔